میں نے نماز سے متعلق جو ہے سنت فجر کی کب پڑھی جا سکتی ہے، کب تک پڑھی جا سکتی ہے، تو فجر کی سنت کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، کب تک پڑھ سکتے ہیں اور کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کی ایک دو باتیں اس سے متعلق اور وضاحت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ممانعت کی بھی حدیثیں ہیں، جیسے آپ نے روکا، کیا تم 4 رکعت فجر پڑھ رہے ہو؟ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن اس میں نہیں ذکر کیا تھا تو میں صراحتاً کہہ رہا ہوں۔ روکنے کا مطلب ہے کہ آپ مل کر کے پڑھ رہا ہے، آدمی وہیں صف میں پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں بالکل پیچھے جماعت خانے میں پڑھ رہا ہے سنت، اس کو منع کیا آپ نے، اور صحابہ نے جو پڑھا وہ ستون کی آڑ میں پڑھا، دور دراز پڑھا، بہن بہن کے کمرے میں پڑھا، راستے میں پڑھا، اس کی گنجائش۔ تو اب دونوں حدیثیں، یہ پڑھنے والی اور یہ روکنے والی، تو روکنے والی کا مطلب یہ ہے کہ قریب میں پڑھ رہا ہے تو اسے روکا جائے گا، اور اجازت والی کا مطلب ہے کہاں پڑھنا چاہیے۔ ایک بات، اب اس میں جتنی بھی حدیثیں ہو، چاہے 1 ہو چاہے 100 ہو، سب کا یہی مطلب۔ دوسری بات، ایک روایت جو ذکر کی تھی میں نے، ایک صحابی نے جو ہے جماعت کے بعد نیت باندھ لی، آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری سنت رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے خاموشی اختیار کی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا فلا اذن، پھر بھی نہیں، یا پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ ترجمے کا اختلاف، دوسرا اس کی سند متصل نہیں، روایت منقطع ہے، سند کا سلسلہ متصل نہیں۔ اس درجے کی روایت پر اتنا اہتمام، اور جن روایات میں ممانعت آئی ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، فجر کے فرض کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، کوئی نماز نہیں ہے، وہ روایات صحیح بھی اس سے زیادہ ہیں، مضبوط اس سے زیادہ ہیں، اور ایک نہیں، وہ پوری زندگی اور پورے ذخیرے حدیث میں ایک روایت ہے ٹوٹی پھوٹی، اس کا اتنا ڈھنڈ ہو رہا ہے۔ پورے ذخیرے حدیث میں پوری نبی کی 23 سالہ زندگی میں ایک روایت، وہ بھی نبی کا عمل نہیں، ایک صحابی کا عمل، ثبوت اس کا جو ہے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا، اس کے ثبوت میں جو ہے گڑبڑی ہے۔ اس کو آدمی پکڑنے والا کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرو، اور جس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ ترمذی شریف ہے، 18 صحابہ کا نام ہے، 19 صحابہ کا نام ہے، 20 آدمیوں کی روایت یہ ہے، جس میں یہ ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج نہ نکل آئے، عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اس میں، اور پھر باب میں عنوان کے تحت امام ترمذی نے سارے نام لیے ہیں، اور یہ محقق کتاب ہے جس میں حوالے موجود ہیں۔ حضرت علی کی روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ابن مسعود کی روایت ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابو سعید خدری کی روایت بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، عقبہ بن عامر کی روایت مسلم میں موجود ہے، ابو ہریرہ کی روایت مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ابن عمر کی روایت
مسند احمد میں موجود ہے، سمرہ بن جندب کی روایت مسند احمد اور ابن خزیمہ میں موجود ہے، سلمہ بن اکمہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، زید بن ثابت کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ بن عمرو کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، معاذ بن افرا کی روایت نسائی میں موجود ہے، احمد میں موجود ہے، سنابحی کی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عائشہ کی روایت ابو داود میں موجود ہے، کعب بن مرہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، ابو امامہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، عمرو بن ابسہ کی روایت مسلم میں موجود ہے، یعلا بن امیہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، معاویہ کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ یہ روایات اتنی بھری پڑی ہیں۔ ہمارے استاد مفتی سعید احمد پالن پوری نے کہا کہ یہ اگر حدیثیں تلاش کی جائیں تو یہ فہرست صحابہ کی دوگنی ہو جائے گی، یعنی 20 کا نام تو انہوں نے لیا ہے، اگر ذخیرہ حدیث کو تلاش کیا جائے تو 40 بن جائے گا۔ تو 40 صحابہ کی بیعت، اور وہ بھی مضبوط ذرائع سے پہنچی ہو، اس پر عمل کرنے والا حدیث والا نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی حدیث پر عمل کرنے والا سینہ تان کے کہتا حدیث والا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ جانتے نہیں، ہم لوگ بتاتے بھی نہیں، ہم لوگ بتاتے بھی نہیں، آپ جانتے نہیں کہ ہم کتنے بڑے جو ہے سیٹھ ہیں۔ 40 صحابہ، یہ 20 کا نام پڑھ دیا میں نے اور حوالہ دیا کہ ان کی حدیث کہاں ہے، کون سی کتاب میں، کون سی حدیث کہ فجر کی نماز کے بعد، جماعت ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ تو 40 آدمی کسی بات کو بانٹتے ہیں، اس پر عمل کرنے والا وہ جو ہے حدیث والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ایسی جس میں کیڑے پر کیڑے ہوں، اس حدیث پر عمل کرنے والا کہے حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، ہم حدیث والے ہیں۔ یہ مجھے سنانا تھا آپ کو کہ حوالے اتنے کتنی جو ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ہمارے یہاں اگر کوئی عالم بیان بھی کرے گا تقریبا تو ایک حدیث سنا دے گا، آپ بھی سمجھو گے کہ یہ بھی ایک، یہ بھی ایک، کتنا فرق ہے آپ اندازہ لگائیے۔ ٹوٹی پھوٹی حدیث اور ایک، اور یہاں 20 حدیث اور سب جو ہے نور علی نور۔ اب کہتے ہیں ہم فقہ پر عمل کر رہے ہیں، ہم فقہ پر عمل کر رہے ہیں کہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ کس طرح؟ اسی طرح سے ہر مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوگا، آپ یقین جانیے یہ خالی دھوکہ ہے آدمی کو دیتا ہے، آدمی کی جو ہے یہ حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں، لاٹ لگا دیں گے ہم لوگ۔ لیکن ہمارے یہاں یہ اس میں ذہن، اب آپ کا جو ہے یہ بڑا تو آپ کا سینہ چوڑا ہوتا، دور آ گیا کہ یہ بتایا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا مولانا صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اب کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب تو جو ہے آدمی آدھا تیا مولوی ہو ہی گیا ہے، ہر آدمی کچھ سن کے، کچھ بغیر سنے، کچھ جھکڑ سے، کچھ پکڑ سے، کچھ ادھر سے، کچھ بغل سے، کچھ دائیں سے، کچھ بائیں سے، آدمی کچھ نہ کچھ سن کر کے آدھا تیا مولوی ہو گیا ہے۔ اب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھ میں آتا نہیں۔ یہ اتنے صحابہ کی بات ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اتنی حدیثیں ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور آپ ایک حدیث پر عمل کر کے، حدیث بھی کیسی ٹوٹی پھوٹی، اور اس پر آپ بڑے سیٹ بنتے ہیں کہ ہم حدیث جانتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب ہمارے پاس حدیث ہے، اگلے پاس حدیث ہی نہیں۔ جو جن لوگوں نے، اسی لیے میں بار بار اپنی بات میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، بیان میں بھی میں کرتا ہوں اس بات کو، جو پہلے کے والے لوگ تھے ان کا علم بھی اچھا تھا ہم سے اور دل بھی اچھا تھا ہم سے۔ اب والوں کا پاس علم چاہے جتنا ہو لیکن دل ویسا نہیں ہو سکتا، دل ویسا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد، مولانا محمود مدنی کے دادا، ان سے کہا کہ حضرت میں بیعت کرتا ہوں، آپ حضرت نے ہمارے یہاں میں ان کے استاد تھے وہ ماں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پیر بھی استاد بھی،
کہا حضرت نے ہم کو اجازت دی تھی، میں بیعت کر رہا ہوں، آپ بھی میری اس اجازت کو ختم کر دیجئے، منسوخ کر دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ زکریا بیعت کرنے کے لائق نہیں، اسے کوئی مرید نہ ہو۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ اتنا اب ہماری طرف رجوع ہے، اتنے لوگ پیلے پڑ رہے ہیں کہ ہمارا سب کام کا نقصان ہوتا ہے، میں پریشان ہو گیا، علمی دینی تصنیفی کام جو اپنا جو میرا ہے وہ نہیں کر پاتا ہوں، ہر وقت گھیرے ہیں مرید ہونے کے لیے، ہر وقت گھیرے ہیں مرید ہونے کے لیے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں تہجد میں اٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ دنیا کے لوگوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا دی، تو ہماری تو سنی نہیں جا رہی اپنے بارے میں، تمہارے بارے میں کیا کہیں؟ آپ اس سے ان کے دل کا اندازہ لگائیے، آئے ہم کو کوئی مرید مل جائے تو ہم خوش ہوں گے کہ چلو ایک ٹھو پھنسا 10 روپیہ دے گا، کیوں ہمارے دماغ میں ہے یہ؟ آج کے پیر کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مرید آئے گا کچھ لے کے آئے گا، اور یہ آپ ان کے باتوں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دے، تو انہوں نے اپنا پیچھا کیسے چھڑایا؟ کہ ہماری اپنے بارے میں تو سنی نہیں جا رہی ہے، تو تمہارے بارے میں کہاں سے ہم درخواست لگائیں؟ ہم خود یہی کہہ رہے ہیں، یہی رونا رو رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، رو رو کر کے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہے لوگوں کو ہم سے پھیر دے، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اب والے کہاں سے یہ ایسے ہوں گے؟ یہ تو میں ابھی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے اوپر جاؤں گا تو پھر پیسے پتہ نہیں کیسے کیسے آپ کو دکھائیں گے، ان کا کیا مقام، ان کا کیا مرتبہ، کیسے دل والے لوگ تھے۔ کہتا ہم قرآن سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ دیکھو حدیث، 20 صحابہ ایک بات کہیں، اور ایک آدمی نے ایک بات کہا نہیں، نہ نبی نے کہا نہ اس نے کہا، اس نے کچھ کیا، اور کیا کہ نہیں کیا اس کا بھی پکا ثبوت نہیں ہے، اس پر اتنا ناز ہے تمہیں؟ کہتے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث ہمارے پاس ہے کہ تمہارے پاس ہے؟ بس آج میں چاہتا ہوں کہ بات یہی ہو جائے ختم، پھر انشاءاللہ اور بھی تھا ذہن میں کہ کچھ فجر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کے سے پہلے نفل پڑھنے والے انشاءاللہ زندگی رہی تو عید بات چلیں گے، اور اس کو محفوظ کیجئے، ڈالیے، کم سے کم سنجیدہ لوگ سنیں، اس لیے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہہ کے انداز میں بات